السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني واذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله رسوله النبي الكريم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ و عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے حد احسان و فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو چون کر چھانٹ کر جمعہ جیسے عظیم الشان دین اور مسجد جیسی مقدس اور بابرکت جگہ میں آنے کی، بیٹھنے کی اور کچھ باتوں کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہہ دل سے اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسا الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ان تمام باتوں کو آپ حضرات کو اور خاص کر کے مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ کے دن کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ ماہ شعبان کے مہینے میں ہے، اور ماہ شعبان کے بارے میں آقا نامدار تاجدین مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ سب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ ہمارے پیارے نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کے برکات اور اس مہینے کیا کرنے چاہیے، الحمدللہ 2-3 جمعوں میں آپ کی خدمت عرض کر چکا ہوں۔ مختصر بات کہتے ہیں میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے بہت عظیم ترین مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، رب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے مصیبتوں کو، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کا نام ماہ رمضان ہے، اس مہینہ کا نام ہے رمضان المعظم ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو بار بار کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان و بلغنا رمضان۔
اس دعا کے مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رجب اور ماہ شعبان مجھے برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام کثرت سے ماہ رجب سے لے کر ماہ رمضان کے شروع تک جب تک اسٹارٹ نہ ہو جاتا ہے تب تک ہمارے نبی اس دعا کو کثرت سے کرا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے کی ذمہ داری ہے کہ ایک معمولات بنا لیں، ذکر کا ہے، قرآن پاک تلاوت کا ہے، دیگر اذکار کا ہے۔ خصوص اس مہینے میں ہمارے نے جو چیز کا فوکس دیے ہیں، ایک نمبر 1 دعا کا، نمبر 2 روزہ رکھنے کا۔ میرے معزز سامعین کرام، اب اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، بے تحاشا مقدس مہینہ ہے۔ اس جمعہ میں انشاءاللہ 15-20 منٹ کا میں بات کروں گا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ہم تیاری کیسے کریں گے، کس طریقے سے ہم اور آپ یہ جو 8-10 دن بچا ہوا ہے، یہ 8-10 دن ہم اور آپ کیسے گزارے کہ ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے مشیت، اللہ کے مرضی اور اللہ نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں وہ تمام انعامات ہمیں آپ کو مل جائے گا، کیسے گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ چند چیزوں کو بات کروں گا۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ اس مقدس مہینے کے فضائل بیان فرماتی ہے، اور یہ فضائل صرف ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک مرد ہر ایک عورت کے لیے ہے۔ جو انسان بالغ ہو گئی ان کی اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود کیا کہتا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں کلیئر کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر رمضان روزہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لوگوں پر روزہ کا فرض کر دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے، ادیسیہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کا ٹارگٹ یہ ہے تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈیفرنٹ نہیں کیا، فرق نہیں بیان کیا کہ نہیں کوئی مولوی صاحب ہوگا تو اس کے لیے فضائل روزہ رکھنے کا، کوئی اگر غیر یہ والا ہوگا کاروبار کرنے والا اس کا الگ فضائل نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ صاف ڈکلیئر کر دیا کہ جس طرح تم کو میں رمضان کا روزہ دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم ہی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پچھلے امتوں کو میں روزہ کا حکم دیا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے، خیر امت کہا گیا ہے، تمام امتوں افضل امت کہا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا روزہ رکھنے کا جو مشقت ہے، پریشانیاں ہے، اللہ پاک نے کم کر دیا ہے، اور فضائل کو اللہ پاک نے 4 چاند لگا دیا ہے دیگر بالمقابل دوسرے امتوں کے لیے۔ دوسرے امتوں میں روزہ رکھا جاتا تھا، ماہ محرم کے موسیٰ علیہ السلام کو روزہ، عشرہ کو روزہ، 9 اور 10 اور 11 روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھے، کسی نبی کو ہر مہینہ 3 دن روزہ کے بارے میں دیا گیا۔ کسی نبی کو کہا گیا کہ صوم داؤد علیہ نبی نے علیہ السلام کو حکم دیا روزے کے بارے میں کہ 1 دن روزہ رکھے پھر 1 دن افطار کیجئے، 1 دن روزہ رکھے 1 دن افطار کیجئے، یعنی آپ کو 6 مہینے روزہ اور 6 مہینہ افطاری کرنا ہے۔ لیکن قربان جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل پر، اللہ تبارک کرم پر، اللہ تبارک احسانات پر کہ اللہ پاک امت محمد چھاٹا چنا باچھا، بانٹنے کے بعد، برکھنے کے بعد، منتخب کرنے کے بعد ایسے مقدس مہینہ دے دیا جو اللہ نے کہا کہ 12 مہینہ نہیں، 6 مہینہ نہیں، بلکہ تم صرف 30 دن روزہ رکھ لو۔ کتنے دن؟ 30 دن روزہ رکھ لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم اگر روزہ رکھو گے جس طرح پچھلے لوگوں نے روزہ رکھا تھا تو یاد رکھو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ میرا معزز سامعین کرام، اس میں صرف استثناء نہیں کیا کہ مسجد میں آ کر بیان سننے والے کے لیے ہے، اور اگر کوئی بیان نہیں سنا اس کے لیے نہیں ہے، سب ایک مرد کے لیے ہے، ہر ایک عورت کے لیے ہے۔ جو ہمارے ماں بہن نہیں سن پا رہی ہے ان تک میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرت اپنے ذمہ داری سے جا کر بتائیں کہ متقی پرہیزگار بننا ہو، اچھی عورت بننا ہے، اچھی ماں بننا ہے، اچھی بیٹی بننا ہے، اچھی بہو بننا ہے، اچھی خواتین بننا ہے، سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پابند ہو۔ اور روزے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں روزہ کیا ہے؟ الصوم جنہ، کیا مطلب ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ ہمارے نبی خود فرما روزہ ڈھال ہے، روزہ ہر ایک گناہوں سے، ہر ایک شرارت سے، ہر ایک نفرت سے روزہ بچاتا ہے اس کو۔
جیسے ہم لوگ جہاد کے لیے دیکھتے ہیں، اس طرح کسی سے محرم کے بارے میں لاٹھی کھیلتا ہے، تلوار اور ڈھال سے کھیلتا ہے، تو تلوار کو ڈھال سے وار کرتے کو اس سے روکتا ہے، بچاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے ایسی مقدس چیز ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے رکھے گا، اللہ تبارک اس روزے کے برکت سے اس کو ہر ایک گناہ سے بچا کے رکھے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، گارنٹی ہے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، یہ جو متقی پرہیزگار ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے۔ اس حدیث کا اگر سہارا لیا جائے تو آپ اللہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہمارا آپ کے ایمان اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنی پاورفل نہیں ہے، اتنا فل چارج نہیں ہے، تو ہمارا آپ کا ادنا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا اصل معیار ہے۔ آج انسان اگر اس سبق کو لے کر، ہم اور آپ اس سبق کو لے کر اگر چل جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، اس سوچ کر عبادت کریں گے، اس خیال سے عبادت کریں گے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب بتائیے، اگر کوئی ایک استاد اگر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بچہ جتنی بھی شرارت ہو، شرارت کا پتلا بن جائے، پھر وہ استاد محترم کے سامنے کبھی شرارت نہیں کرے گا، بدمعاشی نہیں کرے گا۔ والدین کے سامنے بیٹھا ہوا تو جتنی بھی شرارت بچہ ہو جائے، وہ اپنے والد کے سامنے شرارت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ باقاعدہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ادب بڑے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، بے ادبی کبھی نہیں کرے گا، فرما برداری کے ساتھ شریف بچے تو بیٹھا رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ عبادت کے وقت یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، خالات کا تصور کرے یا یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، انسان کبھی نماز ترک نہیں کرے گا، انسان کبھی سود کا کاروبار نہیں کرے گا، انسان کبھی گانا نہیں سنے گا، انسان کبھی دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا خیال ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا بار بار ایک مثال سنتے ہیں، جب ہم روزہ رکھے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بہت ایسا ہو سکتا ہے میرا روم پیک کیا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، میں اندر بیٹھ کے پانی پی سکتا ہوں، استغفر اللہ۔ کوئی بھی سمندر تالاب میں جا کے ڈبکی مار کے پانی پی سکتا ہے، کھا بھی سکتا، پی بھی سکتا ہے، جس کا گھر تنہا ہے، خواتین حضرات ماں بہن ہوگی، کھانا بناتے ہوئے کھانا کھا سکتی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں یہ حرکت کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن انسان کو ہر ایک حال میں سوچنا چاہیے کہ صرف روزے کی حالت میں اللہ نہیں دیکھتا ہے، ہر حال میں اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ 5 دفعہ مسجد آواز دی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز تو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن آج اللہ ماشاء اللہ مسلمان مسجد قدم بڑھاتا ہے۔ آج ہمارے نبی خود کہہ دیا کہ جو شخص سود کا کاروبار کرے گا، جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، لینے والا مجرم ہے، دینے والا مجرم ہے، وہ شخص اللہ رسول جنگ کے لیے تیار ہے آج۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت سے رائج ہو چکی ہے، بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ آج اس بیماری سب سے زیادہ مبتلا ہے ہمارا آپ کے ماں بہن مبتلا ہے، اور صرف ہم اور آپ اس جھارکھنڈ کے چھیتر میں نہیں ہے، آج پورے اس کنٹری میں دیکھیے گا سب سے مبتلا اس بیماری میں ہے ہمارے مسلمان ماں بہن ہیں، سب سے زیادہ مبتلا اس پر ہے۔ اور شوہر ہاتھ پر کیا بڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ پر ڈھیلا اور پتھر لیا ہوا ہے، کچھ نہیں بول سکتا، مجبور ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی، میرا اس پر تو مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی لون لیتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مقصد رمضان کے ٹارگیٹ میں آخری بات ختم کرتا ہوں، کوئی شخص اگر ایک لقمہ بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، اپنی ماں سے 100 دفعہ زنا کرنے کا برابر گناہ ملے گا۔ آسان ہے سود کا کاروبار کرنا، تو میرے معزز سامعین کرام بہت خطرناک بیماری آ چکی ہے۔ اسی لیے رمضان مقدس مہینے سے آنے سے پہلے یہ جو ناپاک کھانا چیز ہے، ناپاک انکام کرنا ہے، ہر چیز پرہیز کرنے کی کوشش کرنا ہے، کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے نبی نے اسلام کی 5 بنیاد بیان کی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ہمارے نبی نے اسلام کی 5 بنیاد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا۔
میرے معزز سامعین کرام، اس میں سے پہلا نمبر اللہ کی گواہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، نمبر 2 نماز، تیسرا نمبر پر کیا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور رمضان کا روزہ 2930 ہر ایک بالغ مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ہم کیسے رکھیں گے، کس طریقے سے رکھیں گے، روزہ کیسے اچھا ہوگا، روزہ کب خوبصورت بنے گا، اس کے لیے ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ 10-15 منٹ میں نہیں، آپ کی ذمہ داری کا اپنے فارغ وقت میں علماء کا بیان سنیں، روزہ کو درست بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے چیز ہمارے نبی نے فرماتے ہیں، 4 چیزیں بیان فرمائیں کہ رمضان مہینے میں 4 چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 1، اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی ورد کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ کا ذکر زیادہ کثرت سے کرا کریں، اور یہ معمولات ابھی شروع کر دیں۔ ایسے نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تب شروع کریں گے، نہیں، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز عظیم چیز ہو، شان والی چیز ہو، اس چیز کو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کے پریکٹس ضروری ہے۔ ہر ایک چیز کا پلاننگ ہوتا ہے، ہر ایک شیڈول بناتے ہیں ہم اور آپ۔ جیسے کوئی اگر اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، دکان کھولنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، اس سے پہلے ایک سسٹم بناتا ہے، ایک روٹین بناتا ہے۔ ایگزام بچوں کو چل رہا ہے، امتحان دینے چاہتا ہے، اس سے پہلے اپنا ایک عنوان بناتا ہے کہ کتنے دن تک کس کتاب پڑھنا ہے، کتنے دن تک املا لکھنا ہے، کتنے دن مجھے کیا کام کرنا ہے، ہر ایک چیز ترتیب بنا لیتا ہے۔ اسے رمضان آنے سے پہلے بھی ہر ایک مرد ہو، عورت ہو، بچہ بچی ہو، ہر ایک شخص اپنا ماحول بنا لے کہ سب سے پہلے اس رمضان مقدس آنے سے پہلے کلمہ طیبہ کو ورد کریں گے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ آج تصور کر کے دیکھیں، جو انسان زیادہ تر غصہ والے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا 100 دفعہ شبہ سم کیجئے، میں گارنٹی دوں انشاءاللہ آپ کو غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ نہ حق میں، حق ہو تو غصہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے کثرت سے استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ کا معمول بنا، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جو بھی دعا مانگتا ہے پورے رمضان میں روزانہ 1-2 سے قبول ضرور ہوتی ہے۔ اور خصوصاً خاص کر کے 3 یا 4 ایسے اشخاص ہیں جن کے دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1، مظلوم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج مسلمان ہیں، مسلمانوں پر ہر اعتبار سے ظلم کیا جاتا ہے، صرف فلسطین پر نہیں ہے، ہر اعتبار سے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ہر ایک مسلمان دل کے گہرائی سے اللہ سے مانگے گا، ضرور اس کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ نمبر 2، مسافر جو سفر میں جائے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، جس وقت ہم اور آپ غفلت برتتے ہیں، پکوڑا توڑنے کے لیے، چوپ پھاڑنے کے لیے، اسی طرح آپ کا شربت پینے کے لیے، پھل فروٹ کو پھاڑنے کے لیے، اس وقت قیمتی وقت ہم اور آپ کھانے پینے مصروف کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے ماں بہن اس میں مبتلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ افطاری سے پہلے وقت۔ افطاری سے پہلے وقت کے بارے ہمارے نبی خود فرماتے ہیں، افطاری سے پہلے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کو دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج ہمارے افطار میں کیا کرتے ہیں؟ گلاس لاؤ لے، پانی لاؤ لے، فروٹ لاؤ لے، سیب لاؤ لے، شربت لا لے۔ ارے گھر میں امی جان کو بیوی بولتے ہیں آپ نے پکوڑا کیوں نہیں بنایا، ارے شربت کیوں نہیں دیا؟ اس میں ہمارا وقت کو ضائع کر برباد کر دیتے ہیں، اور مقدس گھڑی ہے، دعا مانگتے بھی نہیں ہے۔ اس لیے وقت آنے سے اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو مقدس وقت ہے، ٹائم بہترین ہے، اس کو دعا کرنے کا معمول بنائیں۔ میرے معزز سامنے کرام، نمبر 2 ہو گئی استغفار کثرت کرے۔ نمبر 3، رمضان آنے سے پہلے کیا ہم اپنے دعا کے معمولات بنائیں، کثرت دعا کرنے کی کوشش کریں۔ 24 گھنٹہ ٹائم ہے، 24 گھنٹے ٹائم میں کم سے کم آدھا گھنٹہ دل کے گہرے سے اللہ دعا مانگے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی توفیق کی چیز ہے۔ آج ہم نماز کے بعد امام سے جنات دعا کر دیا، یا ہم نماز سلام پھرے، غائب ہو گئے، لگتا ہے مسجد کیا ہے، کیڑے مکوڑے گھر لگ گیا ہے۔ استغفر اللہ، مسجد میں کچھ وقت لگائیں، یا اللہ کا گھر ہے، یا فرشتے آتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم جو نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک فرشتے ہمارے آپ کے لیے یہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی منگواتے ہیں، ہمارے لیے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے، اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا ہمارے آپ کے لیے جب تک ہم بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے علماء نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اگر اس کے جماعت کھڑی ہونے کے لیے 2 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے، ہم لوگ کھڑے انتظار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کھڑے انتظار کرنے کے بارے میں فضیلت نہیں ہے،
اگر ہم آنے کے بعد 2 منٹ ٹائم باقی سنت کا ٹائم نہیں ہے تو بیٹھ جائیں، جو ہی بیٹھیں گے نمبر 1 آپ کو بیٹھتے ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کہیں سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ. ہاں تو بولیے تو اچھا لگے گا. نمبر 1 فضیلت. نمبر 2 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اب بتائیے فرشتے وہ معصوم ہیں، فرشتے کا گناہ بھی نہیں ہے. ہمارا دعا کریں کنفیوز ہے، والدین دعا کریں کنفیوز ہارٹیز میں قبول ہوگی، لیکن فرشتے دعا کریں ہمارا آپ کے استغفار کی کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ والے کی مغفرت فرما دینا. کتنی مقدس چیز ہے نا. اس لیے وقت لگائیں مسجد میں بیٹھنے کے لیے. میرے معزز سامنے وقت ہو گیا ہے، چند منٹ کے بعد ختم کروں گا. مقدس گھڑی آنے والا ہے، اس لیے ہم شیڈول بنا لیں کہ نمبر 1 رمضان آنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، روزانہ قرآن پاک تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے ماشاءاللہ یہاں قرآن پاک جانتے ہیں، لیکن سال گزر جاتا ہم قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے. غلط چیز ہے یہ. قرآن پاک تلاوت کرنے آپ کو توفیق مل گئی ہے، ہم اور آپ ہلکا نہ سمجھے. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. قرآن پاک تلاوت کرنے کسی کو اگر مل گیا ہے نا، بہت بڑی دولت ہے. اگر معمولات نہیں ہے تو کم سے کم روزانہ 1 پارہ معمولات بنے. ابھی شروع کر دیں ہم. اگر ہم ابھی سے 8-10 دن روزانہ 1 پارہ قرآن تلاوت کریں گے، مجھے یقین ہے کہ رمضان آنے کے بعد آپ کو دل چاہے گا ارے یار 1 حرف پر 10 نیکی اور 10 × 700. سوچ لیجئے 7000 ایک لفظ میں ثواب ملے گا. ہم کیا کریں گے، ارے 1 پارہ چھوڑنے والے 3 پارہ پڑھیں گے، کچھ بھی ہو جائے. ارے کچھ کھانے میں ٹینشن نہیں ہے، بس ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئے، ہمارے مکتب بچوں کی طرح 2 پارہ دھندرانا دی. آم کا میں آم دام ہو، گھٹلی کا ہمارا دام ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم اور آپ فوکس پہ دینا ہے رمضان آنے سے پہلے قرآن پاک تلاوت کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو حضرات عربی نہیں جانتے ہیں، انشاءاللہ میں تیاری سے رمضان سے آپ ٹائم دیجیے گا 10 منٹ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک دوس کروا کر قرآن پڑھا کر سکھا دوں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی مفت انشاءاللہ فی سبیل اللہ کے لیے. آپ ٹائم دیجیے گا، ظہر کے وقت ہو، فجر کے وقت ہو، رات 12 بجے ہو، رات 3 بجے ہو، جس وقت آپ کو موقع ملے آپ آئیے سے گناہگار کے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو ضرور سکھا کر چھوڑ دوں گا. جو نہیں جانتے ہیں آن لائن پڑھنا چاہیے، آپ فون سے پڑھنا چاہیے، فون سے پڑھاؤں گا، لیکن پڑھا کر چھوڑوں گا. نمبر 2 چیز، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پھاکی بازی کرتے تھے نماز کے لیے. ہم سب نمازی ماشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے نماز دعائیں مغفرت کرتا ہے، مسجد دعائیں مغفرت کرتا ہے، لیکن نماز پہ کنٹینیو نہیں ہے، نماز پابندی نہیں ہے. ابھی سب نماز کے پابند بنا دیں. جو ابھی نماز کے پابند ہیں، نماز خضوع پیدا کریں. ہم فرض پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے. عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، آوابین کے پڑھے، صلاۃ التصبیح پڑھے، صلاۃ الحاجت کی پڑھے، اور دیگر جو نوافل نماز ہے ہر ایک نفل نماز پڑھنے کی کوشش کرے. جیسے ابھی جمعہ کے بعد کتنے رکعت ہیں اور کتنی آگے پڑھ لیتے ہیں. اگر ابھی سے معمولات بنا دیں، ابھی سے عادت بنا لیں کہ جمعہ کے دن سے میں ہی فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں گے، 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے. تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اگر ہم ابھی سے معمولات بنا لیں گے تو رمضان ایسے مقدس مہینہ ہے جو بے تحاشا انوارات اللہ بکھرتا ہے، انوارات اللہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام ہمیں آپ کو ضرور پکڑ سکتے ہیں. اس لیے نمبر 2 کام ہے نماز کے پابندی. پہلا نمبر قرآن پاک تلاوت، نمبر 2 نماز کے پابندی، نمبر 3 ہم اپنے اوقات کو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. ان تمام پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے فضائل، رمضان کے فضائل اور تمام جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں، آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لے بھائی.